بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 دسمبر ہے اور یہ دن پاکستانی تاریخ کے اندر حادثات سے بھرپور ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہوا، پاکستانی افواج نے سرنڈر کیا۔ یہ سقوط ڈھاکہ کے دن کے طور پر جب یاد کیا جاتا ہے تو وہاں پر کس کی کیا غلطی تھی، پاکستان کیوں ٹوٹا، توڑنے کے اندر کس کا کیا کردار تھا، اور پھر شیخ مجیب الرحمان سے لے کر عمران خان تک پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ایک بڑی افسوسناک قسم کی کہانی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا اس پورے معاملے کے اندر کیا کردار ہے، سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں نے کس طرح کا کردار ادا کیا ہے، یہ کچھ عام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور سقوط ڈھاکہ سے لے کر پھر سانحہ اے پی ایس ہوا جو 16 دسمبر 2014 کو، یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ ہم نے ان حادثات سے کیا سیکھا اور آج کیا ہو رہا ہے، مستقبل قریب کے اندر پاکستان کے اندر کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے کچھ تاریخ کے جھروکوں سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور کیا ہمارے اداروں نے، ہماری شخصیات نے ان واقعات سے کچھ سیکھا یا نہیں، اور اگر ہم نے نہ سیکھا تو آگے پاکستان کا کیا مستقبل ہوگا۔ بڑی عام تفصیلات ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک کے ذریعے اس چینل پر جو فائر وال لگائی گئی ہے اس فائر وال کو توڑنے کے اندر آپ مدد فراہم کریں گے۔ ایک تو آپ کو علم ہے کہ 2014 جب تحریک انصاف کا اور پاکستان عوامی تحریک کا دھرنا شروع تھا، اور بعد ازاں عوامی تحریک کا دھرنا 70 دن کے بعد ختم ہوا، اور 126 دن تک عمران خان جو ہے وہ دھرنا دیے بیٹھے رہے، اور اس دوران یہ سانحہ اے پی ایس کا ایک واقعہ رونما ہوا جس نے پاکستانی قوم کے دل بڑے دکھی کیے۔ دہشت گرد جو ہے انہوں نے اے پی ایس پشاور وہاں پہ آرمی پبلک سکول پر حملہ کیا، اور معصوم ننھے جو پھول ہیں ان کو، کلیوں کو مسلنے کی ایک کوشش کی، اور اتنا گھٹیا درندگی کا مظاہرہ کیا کہ شاید ان کے اندر وہ دل نہیں ہوتا، وہ اتنے ظالم درندے جنہوں نے 16 دسمبر 2014 کو یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ 122 معصوم طلبہ سمیت 147 افراد یعنی جو ہے اس کے اندر شہید ہوئے۔ دہشت گردوں کے مقابلے میں 2 افسروں سمیت 9 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ اس کے اندر جو سیکیورٹی لیپس تھا اس کی بنیاد پر کچھ جو لوگ تھے ان کو سزائیں بھی سنائی گئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ سانحہ اے پی ایس میں سیکیورٹی کی جو ناکامی ہے، کئی ذمہ دار افسر اور اہلکاروں کو سزا دی گئی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک کمیشن بھی قائم ہوا۔ شہداء کے والدین، فوجی افسران، سپاہیوں اور دیگر سینکڑوں افراد کے بیانات قلم بند ہوئے۔ میجر سمیت 5 اہلکار برطرف ہوئے۔ حوالدار 5 سپاہیوں کو 28 سال کی قید ہوئی۔ سیکیورٹی سکم مزید انتظامات ہونے چاہیے تھے۔ یہ کمیشن نے پوری جو ہے وہ رپورٹ دی، اور آج بھی میں دیکھتا ہوں وہ احمد نواز جو اس وقت بیرون ملک ہے، انہوں نے بڑا سفر کیا، اور نواز صاحب جو ہے وہ اکثر وہ سارا جو واقعہ ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ احمد نواز اس نے بتایا کہ کس طرح وہاں پہ جو ہے وہ گولیاں وہ سر پہ دہشت گرد مارتے تھے، اور وہ کس طریقے سے کرسی کے اندر سر گھسا کر جو ہے وہ بچنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کو ایک بازو پر فائر لگا اور انہوں نے ایسا تاثر دیا کہ جیسے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس بنیاد پر جو ہے وہ ظاہر ہے بچنے کے اندر کامیاب ہوئے۔ لیکن یہ حادثہ جو ہے اس نے کئی سوالات کو جنم دیا۔ سیکیورٹی لیپس اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف اگرچہ آپریشنز ہوئے، لیکن پے در پہ دوبارہ ایک مرتبہ پھر آج دہشت گرد دوبارہ پاکستان پر جو ہے وہ قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی جو 2024 کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، اتنے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی ریاست اور عوام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا افسوسناک پہلو ہے، جو ہمیشہ کبھی تاریخ کے اندر ہم جب پاکستان دو لخت ہونے کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ یہ سانحہ اے پی ایس اس دن یہ دوبارہ دہشت گردوں کا وار تھا، جو جس دن کو سقوط ڈھاکہ ہوا تھا، جس دن پاکستانی فوجی جو لوگ ہیں انہوں نے سرنڈر کیا تھا۔ تعداد پہ اختلاف ہے، کوئی 93,000، 90,000، 70,000 وہ چلتی رہتی ہے،
لیکن یہ سارا کچھ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہوا ہے اس میں ہمارے لیے سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ شروع سے پچھلے 76 سالوں سے پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے اس پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں. اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو جو مغربی پاکستان کے اندر الیکشن جیت گئے اور ان پر ملبہ ڈالا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے، لیکن وہ ظاہر الیکشن جیتے، ادھر تم ادھر ہم اور ادھر تم، یہ نعرہ بھی ان کا بلند ہوتا ہے. لیکن اصل میں پاکستان جو ٹوٹنے کی وجوہات ہیں ان میں سیاسی قیادت کی ناکامی اور ساتھ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ڈکٹیٹر، خاص طور پر جو مارشل لا ہے اور فوجی ڈکٹیٹرز ہیں، ان کو یہ جاتا ہے. اور پھر جنرل یحییٰ خان کے زمانے کے اندر جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا اور اس کے بعد یحییٰ خان آئے تو یحییٰ خان تو مدہوشی کے عالم میں رہتے تھے. اور یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ ایک ایسا شخص وہ آرمی چیف رہا جو مدہوش رہتا تھا، جو پینے پلانے کا شوقین تھا، جس کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ باقاعدہ بی بی سی سن کے وہاں اس وقت بھی افسران کو صورتحال کا علم ہوا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست ایک مرتبہ پھر اس وقت شیخ مجیب الرحمان ان کو جو ہے وہ اکثریت ہونے کے باوجود حکومت نہیں دی گئی، اور آج ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف نے جو ہے وہ 2/3 اکثریت حاصل کی فارم 45 کے مطابق. لیکن آج بھی چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا اختلاف تھا تو ان کو حکومت نہیں دی گئی. اور پھر پرامن جو پروٹیسٹرز ہیں ان پر ڈی چوک کے اندر جو کچھ کیا گیا یہ ایسے ایک زہر کرتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ، ہم نے ان واقعات سے کچھ سیکھا نہیں. پاکستان کے جو آج حالات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے اداروں کا اور خاص طور پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بڑا جو ہے وہ گہرا رول ہے. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، یحییٰ خان کے حوالے سے بہت ساری جو رپورٹس ہیں، ارشد سمیع خان جو اس وقت اے ڈی سی تھے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. بہت سارے ایسے میجر رینک کے، کرنل رینک کے، بریگیڈیئر اور جنرل ریٹائرڈ جو ہوئے انہوں نے ان واقعات کو قلم بند کیا ہے خود کہ کس طریقے سے، اور تنقید کی ہے. حتیٰ کہ جنرل نیازی جنہوں نے ہتھیار پھینکے انہوں نے بھی اپنی ایک کتاب جو لکھی گئی اس کے اندر انہوں نے اپنا دفاع پیش کیا ہے کہ دراصل یہ جو پچھلی کمانڈ ہے یحییٰ خان اور باقی ان کا گھنونے کردار کا ہم شکار ہوئے. اب ارشد سمیع خان جو اے ڈی سی تھے وہ ان کی کتاب ہے 3 پریزیڈنسی اینڈ این 8، اور وہ لکھتے ہیں، وہ ساری ڈیٹیل انہوں نے بہت ساری لکھی ہے. اور ایک گدھ نے راستہ وہ کہتے ہیں ہمارا روکا، وہ بھی ایک کہانی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ پاکستانی افواج نے سرنڈر کیا، بنگال کے افراد جو لوگ تھے ان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا اسٹیبلشمنٹ فوجی لیڈرشپ کی طرف سے. اور اس وقت بھی جو جنرل یحییٰ خان ہے انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا 3 دسمبر کو ہونے والے حملے میں پاکستانی فضائیہ کے 278 جنگی طیاروں میں سے 32 نے حصہ لیا. یہ حملے شام 5:09 سے 5:23 کے درمیان کیے گئے. حسن عباس اپنی کتاب پاکستانیز ڈرفٹ اور آگے اینڈ ایکسٹریمزم اس کے اندر انہوں نے لکھا، بی بی سی نے اس کو شائع کیا کہ جنگ شروع ہونے کے ایک روز بعد جب بریگیڈیئر افضل خان اپنے پرانے دوست بریگیڈیئر معاذ سے ملنے گئے جو فوج میں ایک قابل احترام افسر اور جنرل یحییٰ خان کے دوست کے طور پر جانے جاتے تھے، تو بریگیڈیئر معاذ نے بتایا کہ جیسے جنگ کے آغاز کا اعلان ہوا تو فوری طور پر جنرل یحییٰ خان سے ملنے گئے تو انہوں نے جنرل یحییٰ اور جنرل حمید کو مدہوش پایا. اندازہ کر لیں یہ اس وقت میں مدہوشی کے عالم میں تھے. یحییٰ خان نے بریگیڈیئر معاذ کو باور کروایا کہ ایک کمانڈر کی حیثیت سے میں نے جنگ کا آغاز کر دیا، اب سب کچھ جرنیلوں پر منحصر ہے. اس دوران یحییٰ خان کو جاپان سے گلوکارہ نور جہان کی کال آئی، اور نور جہان کو فون پر یحییٰ خان جو ہے اس نے گانے کی فرمائش کی کہ ذرا گانا سنائے نا نور جہاں. نور جہاں ایک زمانے میں بڑی پسندیدہ رہی ہے ہمارے جرنیلوں کی، ہمارے سیاستدانوں کی. تو اس وقت چونکہ مارشل لا ہی رہا ہے زیادہ عرصہ، اور پھر آپ دیکھیے کہ یعنی اس وقت بھی جب جنگ چھڑی ہوئی تھی تو نور جہاں جو ہے وہ فون کر رہی تھی اور گانے کی فرمائش ہو رہی تھی. یہ حالات تھے. مدہوش جرنیلوں نے کس طرح پھر اس پر باقاعدہ جو حمود الرحمان کمیشن بنا اس پہ باقاعدہ جو رپورٹ ہے
وہ آج بھی پبلش نہیں کی گئی، وہ عوام کے لیے اس طرح اویلیبل نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو لکھا گیا وہ سب سے بڑی جو خامی لکھی گئی اس کے اندر وہ یہی، باقی تو ہے ہی سب چیزیں، کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوجی ہیں، ان کا کام بیرکوں کے اندر ہے، ان کا کام سرحدوں پر ہے، سیاست کے اندر ان کا انوالو ہونا یہ اصل سبب بنا پاکستان کو دو لخت کرنے کا۔ اب یہاں پہ 9 اور 10 یہ پوری ڈیٹیل انہوں نے لکھی ہے، یحییٰ کی اجازت کے بغیر پھر پیغام اقوام متحدہ کو بھیج دیا گیا کہ سیز فائر کریں۔ یحییٰ خان تو بیٹھا ہوا تھا ادھر، اور وہاں جو گراؤنڈ پر تھے انہوں نے ان کی مانے بغیر جو ہے وہ کہہ دیا۔ چین جو ہے اس نے بھی اس وقت وہ پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا اخلاقی اور سیاسی سپورٹ ہم کریں گے، جنگ میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ایران بھی ایک معاہدے کے باوجود اس وقت پیچھے ہٹ گیا۔ امریکہ کے جو صدر تھے انہوں نے یعنی اس دوران جو ہے وہ بھٹو نے یحییٰ خان کی کال اٹینڈ نہیں کی تھی، وہ امریکہ کے اندر موجود تھے، یہ حالات تھے، اور صدر جو امریکن تھا نکسن، اس نے فون کیا کہ میں بیڑا بھیج رہا ہوں، تو یہاں پہ یحییٰ جو ہے وہ ناچ رہا تھا، اس پہ بتا رہا تھا دیکھا امریکہ مدد کو آ رہا ہے، لیکن وہ ادھر سے سرنڈر ہو گیا، لیکن وہ بیری بیڑا نہیں آیا۔ تو اس طریقے سے پاکستانی فوج کے جو اندر تینوں افواج تھی ان کے آپس کے اندر رابطہ کمزور تھا۔ یحییٰ خان نے قوم کے نام جو پیغام دیا وہ پیغام بھی جو ہے وہ اینڈ پر بڑا کمزور تھا، اور ارشد سمیع خان لکھتے ہیں کہ جو اے ڈی سی تھے یحییٰ خان کے، کہ یہ ہم سب کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ اور افسوسناک موقع تھا کہ ہم اپنے آنسو نہیں روک سکے۔ میں توم پرست نہیں ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک گدھ نے جب گاڑی کے آگے آ کر ہمارا راستہ روکا تھا تو شاید وہ ہمیں یہی پیغام دے رہا تھا کہ بھئی واپس مڑ جاؤ، تمہارا کچھ نہیں بننا، تم شکست کھا چکے ہو۔ اچھا، اب ایک کالم لکھا حامد میر صاحب نے، پاکستان کیسے ٹوٹا، تلخ حقائق۔ اب اس کے اندر انہوں نے بہت کچھ لکھا، یہ ان کا DW کے اندر جو ہے اردو کے اندر چھپا تھا 2021 کے اندر۔ اس کے اندر انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کا موقف بیان کیا، اور جو 4 نکات تھے شیخ مجیب الرحمان کے وہ بڑے عام تھے۔ آج عمران خان کے بھی وہی مطالبات ہیں تقریباً، آپ اندازہ کر لیں کہ یعنی سیاست سے فوج واپس جو ہے وہ ہٹ جائے۔ اچھا، حمود الرحمان کمیشن کا آخر میں انہوں نے ذکر کیا اس مضمون کے اندر۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری نہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کچھ سیکھا ہے، نہ سیاسی لیڈرشپ نے کچھ سیکھا ہے، اور بدقسمتی سے آج بھی اسی طرح مینڈیٹ کی توہین ہو رہی ہے۔ آج بھی ہم وہی حرکتیں کر رہے ہیں، آج بھی نفرت کے بیج بو رہے ہیں پاکستانی قوم کو اکٹھا کرنے کی بجائے۔ آج بھی فارم 47 پہ حکومتیں بنا کے ڈنڈے کے زور پہ چلا رہے ہیں۔ اس وقت بھی میڈیا سینسر کر کے فیک نیوز پھیلاتا تھا، ریاستی میڈیا۔ آج بھی ریاستی میڈیا فیک نیوز پھیلاتا ہے، غلط حقائق بیان کیے جاتے ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اندر لکھا گیا کہ سیاست میں فوج کی مداخلت سے جو برائیاں جنم لیتی ہیں وہ فوج کو زنگ لگا دیتی ہیں، اور فوج لڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ سقوط ڈھاکہ کے 50 سال، وہ کہتے ہیں حکمران طبقے کو 50 سال بعد یہ رپورٹ پڑھنی چاہیے، کیونکہ 1971 میں پاکستان پر اعلانیہ مارشل لا نافذ تھا، آج پاکستان پر غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ 1971 میں خفیہ ادارے پاکستانیوں کو لاپتہ کر رہے تھے، آج بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ حامد میر کہتے ہیں 1971 میں مشرقی پاکستان کھو دیا گیا، اور آج بہت سے پاکستانیوں کے خیال میں کشمیر کھو دیا گیا۔ 16 دسمبر سے سبق نہ سیکھا گیا تو خدا نخواستہ پاکستان مزید نقصان اٹھا سکتا ہے، کیونکہ آج تک پاکستان میں کسی جنرل ضیاء یا کسی جنرل نیازی کا احتساب نہیں ہوا۔ آئین توڑنے والا جنرل مشرف جو ہے وہ اس کا بھی اس طریقے سے احتساب نہیں ہوا، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ چیزیں دیکھیے۔ آج سوال یہ ہے کہ جو اے پی ایس کے اندر ہوا بچوں کے ساتھ، جو درندوں نے کیا، خارجیوں نے کیا، وہ قابل مذمت ہے۔ پوری قوم یکجا ہوتی ہے تو اس طرح کی جنگیں لڑی جاتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آج بھی آپ مینڈیٹ کو نہیں مان رہے، آج بھی آپ سیاسی ورکرز کو لاپتہ کر رہے ہیں، آج بھی جو ہے وہ اسی طرح پرامن احتجاج نہیں ہو سکتا، آج بھی فیک نیوز ریاست کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے،
آج بھی جو ہے وہ کام تو وہی ہو رہے ہیں، سیاستدان بھی اعلی کار بنتے ہیں. تو ہمیں اس دن جو ہے یہ بڑا افسوسناک دن ہے اور اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان زندہ باد.